یہ ناخن سمجھ رہے ہیں نا؟ بولو بھائی، اگر یہ بڑھ جائے تو کاٹتے ہیں نا؟ کسی ناخن کا اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کسی کا کہ دھار ختم ہو جائے. تو جب بہت سخت ہے تو اس کو پانی میں ڈالیں گے. پانی میں ڈالیں گے، 1 منٹ ڈال کے نکالیے تو نرم ہو جائے گا. یہ نرم ہو گیا. یا اللہ، 1 منٹ پانی میں ڈالا تو یہ سخت ناخن نرم ہو گیا. اور وہی پانی ہم پی رہے ہیں، ہماری آنتوں کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے. یہ ظاہر میں جب سخت کو نرم کر رہا ہے تو اندر جو نرم ہے اس کو تو ڈیمیج کرنا چاہیے. تو میرا خدا فرماتا گھبرا مت، تیرا پیدا کرنے والا میں ہوں، میں نے تیری حفاظت کی ذمہ داری لی. اللہ ہمیں حفاظت دے رہا. آخر کیا وجہ ہے؟ پانی ابل رہا، آلو ڈالیے ٹائٹ ہے تو وہ نرم ہو جائے. آلو ڈالیے وہ ٹائٹ ہے تو نرم ہو جائے، اور اسی گرم پانی میں انڈا ڈالیے تو ٹائٹ ہو جائے. دونوں ایک ہے، مگر ایک صفت ٹائٹ ہے تو وہ نرم، اور جو نرم ہے وہ ٹائٹ. کہنا پڑے گا میرا خدا ہے. کرم حضور کا جب بھی شریک ہو جائے، کرم حضور کا جب بھی شریک ہو جائے، بگڑ کے ہر ایک کام ٹھیک ہو جائے. اور درود شافع محشر کی یہ فضیلت ہے، مریض دائمی لمحوں میں ٹھیک ہو جائے. ایک بار اور درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. میرا خیال ہے آپ تمام حضرات اللہ کے فضل و کرم سے بخیر ہوں گے. طبیعت وغیرہ سب ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ چونکہ بہت دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے تو یہ بھی نبی کی سنت ہے کہ پہلے خیریت پوچھ لی جائے. سفر سے آیا ہوں، تھکا آیا ہوں. آج اجلاس کا یہ پہلا پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے قبول فرمائے. قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو پہلے میری پیروی کر کے آؤ. میری سنتوں، میری اداؤں، میرے نقش قدم اور میں نے جو کہا اس پر عمل کر کے زندگی گزارو. خدا تمہیں خود اپنا محبوب بنا لے گا. آج کے اس دور حیات میں انسان جس قدر نفرت کا شکار ہے، محبت کے لیے یہ انسان ترس رہا ہے. وہ محبت نہیں جسے دنیا کی زبان میں استعمال کرتے ہیں، میں مذہب کی زبان استعمال کر رہا ہوں کہ انسان ترس رہا ہے کہیں کوئی میٹھی بولنے والا مل جائے، 2 لفظ کوئی پیار سے مروت سے بولنے والا مل جائے. ہم ایسے زہریلے دور میں جی رہے ہیں کہ جبکہ انسان ان لفظوں کے لیے ہم اور آپ بڑے چھوٹے سب ترس گئے. ایک دور تھا میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب میرے نبی نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. چاہے جس قبیلے کا وہ انسان ہو، چاہے مرد ہو یا عورت، 40 سال تک میرے نبی کے وہ گن گاتے رہے. کوئی ایک بھی چھوٹا سے لے کر بڑا تک شمار کرا دے، کوئی ایک بھی میرے نبی کا کوئی مخالف نظر آیا ہو؟ نہیں، ہر کوئی. مگر جیسے ہی میرے نبی نے فاران کی چوٹی سے وحدہ لا شریک ہے خدا اور میں اس کا رسول ہوں اعلان کیا تو ذرہ ذرہ میرے نبی کا باغی ہو گیا.
اور دور دراز کی تو بات چھوڑیے، خود گھر میں دشمن پیدا ہو گئے، اور گھر کا بھیدی کہنے لگا کہ میرا بھتیجا جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اس پر کسی ہوا وغیرہ کا اثر ہوا ہے، اس لیے اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ گھر کا آدمی کہنے لگا، مگر میرے نبی نے آنسو بہاتے ہوئے رب کی بارگاہ میں ایک لفظ کہا تھا، اے اللہ تیرے دین کا اعلان کر دیا مگر پھیلاؤں گا کیسے؟ اللہ نے فرمایا، اے میرے رسول تو گھبرا مت، تیرا کام ہے بیان کرنا، دلوں تک پہنچانا میرا کام ہے، دلوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ جو سوال مکہ میں میرے سرکار نے کیا تھا، یہی سوال حضرت خواجہ پاک نے اجمیر میں کیا تھا۔ تنے تنہا اجمیر کے پہاڑ پر بیٹھے ہیں، اللہ نے حکم دیا تم میری معبودیت کا اور میری ربوبیت اور میری کبریائی کا اعلان کرو۔ تو حضرت غریب نواز نے کہا، یا اللہ میرے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں، میں اکیلا ہوں، میری آواز کوئی سننے والا ہے نہیں۔ اللہ نے فرمایا، تیری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ تو آواز سنائے، تیرا کام صرف یہ ہے کہ تو میری کبریائی کا اعلان کر، انسانوں تک پہنچانا اور انسانوں کو تم تک پہنچانا یہ میرا کام ہے۔ نتیجہ کیا نکلا صبر و تحمل کا؟ کہ جہاں کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہ تھا، وہاں 90 لاکھ کلمہ پڑھنے والے ہو گئے۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سورج کی طرح چمک رہی تھی، میرے نبی کی سیرت، اور بچہ بچہ ہر گھر کا انسان میرے نبی کا گن گا رہا تھا کہ اس سے بہتر کوئی ہوگا ہی نہیں، لیکن جیسے ہی حق بات کا اعلان کیا میرے نبی نے، زمانہ منحرف ہو گیا۔ بس تھوڑی سی توجہ دیجئے گا تاکہ میں آج آپ کا ذہن اپنے قریب کر سکوں۔ کسی کو کہہ نہیں سکتے کہ تم خدا کو ایک مان لو، ظلم کی تلواریں ہر طرف اٹھی۔ تب میرے نبی نے اسلام کی تبلیغ کا ایک نیا راستہ نکالا۔ صبح سویرے سورج نکلتے ہی کعبہ کے دروازے پر میرے نبی کھڑے ہو جاتے، اور بڑے بڑے کافروں کے گھروں سے بچے اور بچیاں نکلتے گھومنے کے لیے، کھیلنے کے لیے، تو میرے نبی ایک ایک لڑکی اور ایک ایک لڑکا کو بلا کر سر پہ ہاتھ رکھ کر کہتے، بابو کیسے ہو؟ وہ اپنی زبان میں آواز دیتا، ٹھیک ہوں، بس اتنا ہی۔ گھنٹہ 2 گھنٹہ وہ تمام بچے بچیاں کھیلتے مکہ کے راہوں میں، مٹی میں اٹ جاتے۔ جب وہ بچے اپنے گھر جاتے تو دروازے سے لے کر اندر تک جاتے جاتے گھر کا ہر آدمی سانس اندر کی طرف کھینچتا تھا، اندر کی طرف سانس کھینچتا تھا، اور تمام بڑے بوڑھے کہتے تھے اس بچے کو پکڑ کے، لات و عزا کی قسم سچ سچ بتانا کس عطر والے کی دکان پہ تو گیا تھا؟ تو بچے سہم جاتے، ڈر سے کہتے، نہیں نہیں، ہم تو 1 منٹ کیا 1 لمحہ کے لیے کسی دکاندار کے پاس نہیں گئے، کسی خوشبو والے کے پاس ہم گئے ہی نہیں ہیں۔ کہا جب خوشبو والے کے پاس نہیں گئے تو پھر تیرے بدن سے یہ خوشبو کیسے نکل رہی ہے؟ تب وہ بچے اپنی زبان میں کہتے کہ کسی عطر والے کے پاس تو نہیں گئے، مگر مسلمانوں کے نبی نے سر پہ ہاتھ رکھ دیا تھا تو بدن خوشبودار ہو گیا تھا۔ یہ طریقہ نکالا میرے نبی نے نفرتوں کے بازار میں محبت کی دکان کھولنے کا، سمجھے؟ اور جب محبت کی دکان کھلی ہے، جان بھی چلی جائے مگر میرے نبی کی عظمتوں پر اور میرے نبی کی محبت پہ حرف آ جائے، یہ گوارا نہیں۔ تیسرے ہی چوتھے نمبر پر نام ایک عورت کا، حضرت ام عمارہ۔ یہ کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہوئی۔ ابو جہل نے اپنے لوگوں کے ساتھ ان کو پکڑ لیا، کہا سنا ہے تو نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے؟ بولا ہاں پڑھے تو ہیں۔ بولا چھوڑ دو۔ بولا یہ نہیں ہوگا۔ بولا کیوں؟ بولا جب تک کلمہ نہیں پڑھے تھے پتھروں میں خدا تلاش کر رہے تھے، لیکن جب کلمہ پڑھ لیا تو خدا کے وجود کا یقین ہو گیا ہے، اب میرا معبود میرا خدا ہے۔ اتنا مارا مگر لا الہ الا اللہ کا کلمہ نہیں چھوڑی۔ غصے میں ابو جہل نے آنکھ میں لوہے ڈال کر
گرم کر کے ہلا کر ان کی آنکھوں کو پھوڑ دیا. چیخنا، چلانا، رونا، بلکنا کچھ نہیں. جیسے ہی آنکھوں سے حضرت ام عمارہ کے لوہے کی وہ چیزیں نکلی تو حضرت ام عمارہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میں اندھی ہو گئی، تیرا شکر ہے کہ میری آنکھیں پھوٹ گئیں. ابو جہل نے گھبرا کر کہا ارے لوگ کہتے ہیں کہ نین ہے تو چین ہے، آنکھ ہے تو دنیا ہے، تیری آنکھیں پھوٹ گئی تو کہتی ہے کہ تیرا شکر ہے. جواب سنیے گا عشق والوں کا. حضرت ام عمارہ جواب دیتی ہیں ہاں ہاں قسم پروردگار کی اللہ کا شکر ہے کہ میں اندھی ہو گئی. کہا کیوں؟ کہ جب تک آنکھ میں روشنی تھی نا تو بھی نظر آ رہا تھا، لیکن اب جب اندھی ہو گئی تو اب تو نظر نہیں آئے گا، صرف میرا مصطفیٰ نظر آئے گا، صرف میرا رسول نظر آئے گا، صرف میرے نبی نظر آئیں گے. یہ عقیدت تھی، یہ محبت تھی، یہ عشق تھا. اور یہ عشق ہندوستان میں نہیں ساری دنیا میں اگر ہماری نسلوں میں موجود ہے تو یہ کسی کے باپ کی عطا نہیں ہے، امام احمد رضا کی عطا ہے، خاندان اعلی حضرت کی عطا ہے. عشق کس کو کہتے ہیں؟ 12 برس کی عمر میں، چند منٹ کی تمہیدی گفتگو سنیے گا، 12 برس کی عمر میں کچھوچھا سے محدث اعظم جن کا نام ہے، لقب ہے، یہ بریلی پڑھنے گئے. ابھی یہ عمارتوں کے بیچ میں اعلیٰ حضرت کمرے میں بخاری شریف پڑھا رہے ہیں. اچانک اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کہا کیا ہوا سرکار؟ بولا مجھ کو میرے نبی کی خوشبو آ رہی ہے. اور آگے بڑھ کر 12 برس کے لڑکے کا ہاتھ چوم لیا. تو حضرت محدث اعظم نے کہا ارے سرکار آپ کیا کر رہے ہیں؟ بولا تیرا ہاتھ نہیں چوم رہا ہوں، اپنے نبی کے خون اور لہو کو بوسہ دے رہا ہوں. یہ عشق اگر ہم تک پہنچا ہے تو اس کا پہنچانے والے کا نام امام احمد رضا ہے. امام احمد رضا ہے. عشق کیا ہے، محبت کیا ہے، اور میرے نبی کی زندگی کیا ہے. میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں، آپ میرے مزاج سے واقف ہیں. میں بولتا زیادہ ہوں، بلواتا کم ہوں. میں صرف اپنی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. دیکھیے دنیا میں بہت سارے لوگ آئیں گے اور آتے رہیں گے، مگر نہ میرے نبی کا کل جواب تھا نہ آج میرے نبی کا کوئی جواب ہے. آج بھی 500 برسوں سے، آپ شاید مصباحی صاحب ہیں نا، کیا نام ہوا؟ عبدالقادر مصباحی صاحب. 500 برسوں سے دنیا میں ہر سال ایک کتاب نکلتی ہے، دنیا کے 100 آدمیوں کا نام، جو دنیا کے 100 بڑے بڑے آدمی، ان کا نام. 500 سالوں سے ایک نمبر پہ جس کا نام ہے وہ میرے نبی کا نام. آج تک کوئی مائی کا لال اس نام کو 2 نمبر پہ نہ کر سکا. وہ 1 نمبر پہ میرے نبی کا نام. وجود ہوتا رہے گا، آتا رہے گا، مگر میرے مصطفیٰ کا نہ کل جواب تھا نہ آج جواب ہے. نہ کل ان کا کوئی جواب تھا نہ آج جواب ہے. بس صرف ذہن صاف کرنے کے لیے میں چند لفظ کر رہا ہوں. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی دوپہر کے وقت میں دروازہ کھول کر گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہے میرے سرکار ٹھہر جائیے. میرے نبی رک گئے. کہا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اتنی تیز بارش ہوئی ہے مگر آپ کے کپڑے سوکھے ہوئے ہیں، بال بھی آپ کے سوکھے ہوئے ہیں، آپ کہاں چھپے ہوئے تھے؟ میرے نبی نے گھبرا کر کہا عائشہ پانی برسا ہے، بارش ہوئی ہے، تم گھر کے اندر ہو، تمہیں بارش کا پتہ، میں باہر سے چل کے آ رہا ہوں، اتنی تیز دھوپ ہے کہ بدن جل رہا ہے، تو بارش کہتی ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں قسم خدا کی یا رسول اللہ میں نے کسی سے سنا نہیں، اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ جھماجھم بارش ہوئی ہے، 2 گھنٹہ پانی برسا ہے. میرے نبی نے کہا ارے میں باہر تھا. بولا نہیں یا رسول اللہ میں اپنی نظروں کی گواہی دیتی ہوں کہ میری آنکھوں نے دیکھا. تب میرے نبی نے غور سے ام المومنین حضرت عائشہ کو دیکھا. فرمایا عائشہ تیرا کپڑا بہت صاف صاف لگ رہا ہے، کیا تم نے غسل کیا ہے؟ تیرا چہرہ دھلا دھلا لگ رہا ہے، کیا تم نے غسل کیا ہے؟ حضرت عائشہ ڈر گئیں. کہا یا رسول اللہ کپڑا بھی میں نے دھویا ہے، میں نے غسل بھی کیا ہے. تب میرے نبی نے فرمایا ذرا سا
लहजे को जरा सा तेज करके फरमाया, ए आयशा बता तेरे पास तो एक ही दुपट्टा है, अगर तूने दुपट्टा धो दिया था तो जितनी देर तक तेरा दुपट्टा सूखा उतनी देर तक तुमने पर्दा कैसे किया है? अगरचे तुम घर में अलग थी मगर पर्दा तो लाजिम जरूरी है, तुमने पर्दा कैसे किया? हजरत आयशा कांप कर कहती या रसूल अल्लाह, जब मैंने देखा कि दुपट्टा का धोना जरूरी है और कोई दूसरा पर्दे का कोई कपड़ा नहीं है, तब आपके बिस्तर नूर पर मैंने नजर डाला, देखा आपके बिस्तर पर आपकी चादर पड़ी हुई है, तो जितनी देर में मेरा दुपट्टा सूखा है ना उतनी देर तक मैंने आपकी चादर ओढ़कर बैठकर जिंदगी गुजारा है। मेरे नबी फरमाते हैं, ए आयशा यकीनन तूने बारिश होते देखा है मगर वो पानी की बरसात नहीं थी, वो नूर की बरसात हो रही थी, वो नूर का झमाझम हो रहा था, इसलिए कि वो चादर जब मेरे कांधे पर होती है तो खुदा मुझे मुदस्सिर कहता है, खुदा मुझे मुजम्मिल कहता है, खुदा मुझे ताहा कहता है, नूर कहता है मुझे और यासीन कहता है मुझे। ये मेरे नबी की जात थी। अब आइए जरा मेरे नबी की अजमतों को सलाम कीजिएगा और बहुत तवज्जो के साथ मेरी गुफ्तगू सुनिएगा। अल्लाह के प्यारे हबीब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। आज जमाना चाहे जितना जो बोलना है जिसको बोलना है बोल ले, मगर ये तो कहना ही होगा कि रात की तारीकी की बस इतनी ही हिम्मत है कि सूरज तुलू ना हो। जब सूरज तुलू हो जाएगा तो तारीकी का एक जर्रा नहीं रुक सकता है। उसी तरह मेरे नबी का जलवा था कि जब अरब के रेगिस्तानों में जब मेरे नबी का जलवा चमका है तो जमाने की सारी तारीकियां अलग हट गई हैं। जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं, बहुत ही सुकून के साथ में गुफ्तगू कर रहा हूं, मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए एक शोर बरपा हुआ। इतना खूबसूरत बच्चा तो आज तक देखा नहीं गया था, इतना नर्मो नाजुक बदन देखा नहीं गया था। ये बच्चा इतना खुशबूदार है कि जिधर जाता है पूरा इलाका खुशबूदार हो जाता है। खुद हजरत आमना कहती हैं कि जब से मेरा बेटा पैदा हुआ है ना, आज तक मैंने अपने घर में बत्ती नहीं जलाई है। मेरे लड़के के वजूद की रोशनी से मेरा घर रोशन रहता है। ये खबर आम हुई है, मक्का की सरहदों सीमा से ये खबर निकली है और ये खबर आगे बढ़ते बहुत दूर तक पहुंची है। अब गांव देहात की चंद औरतें बैठी हैं और बैठने के बाद पंचायत और मीटिंग करती हैं। आने के बाद एक बूढ़ी औरत के पास आ रही है, बूढ़ी का लफ्ज हटा दीजिए, कमजोर औरत के पास आ रही है। आने के बाद कहती है, बहन तुम्हें कुछ मालूम है? बोला क्या हुआ? कहा मक्का में बड़े बड़े घरानों में बच्चे पैदा हुए हैं। कोई सरदार के घर में पैदा हुआ है, कोई बहुत बड़े जो है सिपा सालार के घर में पैदा हुआ है, कोई जमींदार के घर में पैदा हुआ है। हम गुर्बत व इफलास की जिंदगी गुजारने वाले हैं। चलो ने काम करो ना, चलो चलते हैं ना। मक्का वाले देहात की औरतों से अपने बच्चों को दूध पिलवाते हैं, चल के हम बच्चों को उठा लेते हैं। ये कमजोर औरत रोती हुई मायूसी से कहती है, तुम्हें जाना है जाओ, मेरे पास तो सवारी का जानवर भी इतना कमजोर है कि आज चलूं तो पता नहीं कब मक्का पहुंचूंगी, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। मगर औरतों ने इस कदर जिद किया है कि ये कमजोर औरत अपनी सवारी पे बैठी है। कहा ठीक है चलो तुम चलो। औरतें चल पड़ी हैं। जिस वक्त मक्का से ये सारी औरतें मक्का के बच्चों को लेके निकल रही थी, उस वक्त ये कमजोर औरत मक्का की सरहद पर पहुंची है। तो उन काफिर औरतों से इस औरत ने कहा था, ए बहन क्या तूने मक्का के सारे बच्चों को उठा लिया? तो उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा था, नहीं, एक यतीम बच्चा है जिसको छोड़ दिया है, एक यतीम बच्चा है जिसे छोड़ दिया है। मौलवी वालों, मेरे जुमले का एक भी तेवर जो है जाई नहीं जाना चाहिए और मेरे लफ्जों के साथ साथ आपकी याद भी जो है, आपका ख्याल और आपका इश्क भी मेरे करीब आना चाहिए था। हजरत हलीमा का नाम अब ले रहा हूँ। वो हजरत हलीमा कमजोर औरत है, जैसे ही मक्का की सरहद पर पहुंची है, अपनी सवारी से उतरी है, चौंक गई। रात ख्वाब में तो यही दरवाजा नजर आया था, 2-4 कदम और बढ़ी है, क्या यही मकान नजर आया था, यही दरो दीवार नजर आए थे, यही जो है रास्ता नजर आया था। देखते देखते बढ़ रही है, अचानक देखा एक बहुत लंबी दाढ़ी वाला इंसान एक दरवाजे पर बड़ा लंबा चौड़ा खड़ा है। औरत उसके करीब जाकर कहती है, हैरत से देखकर कहती है, रात तो दरवाजे के सामने यही इंसान खड़ा नजर आया था। हजरत हलीमा ने डरते डरते कहा कि आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है? हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब थे। वो कहते, हाँ मैं उसका दादा हूँ, मेरा बेटा इंतकाल कर गया, उसके घर में बेटा पैदा हुआ है, अगर आप चाहो तो मेरे बेटे को लेकर दूध पिला सकती हो।
کہا مجھ غریب کو یہ بچہ دے دو گے؟ کہا ہاں ہاں دے دوں گا۔ حضرت حلیمہ آگے بڑھی ہیں، ذرا ایک سیکنڈ کے لیے میری طرف دیکھیے گا، میرے نبی کا رخ زیبا اس طرف ہے، دروازہ ادھر ہے، حضرت حلیمہ ادھر سے چل کے آ رہی ہے۔ جیسے ہی میرے نبی کے بستر کے قریب گئی، نبی نے خود سے کروٹ بدل دیا ہے، نظر سے نظر ملی ہے، چہرہ سے چہرہ ٹکرایا ہے، اور میرے نبی نے اشاروں میں کہا ہے حلیمہ اٹھا لیجئے اٹھا لیجئے۔ تاریخ لکھنے والے تو لکھیں گے کہ حلیمہ نے مصطفیٰ کو اٹھایا ہے، مگر قیامت تک فرشتے کہتے رہیں گے حلیمہ نے مصطفیٰ کو نہیں اٹھایا، مصطفیٰ نے ہمیشہ کے لیے حلیمہ کو بلند کر دیا ہے، حلیمہ کو اٹھا لیا ہے۔ حضرت حلیمہ نے جب لیا ہے، اب میں ذرا سا میں آپ کے ماحول میں آنے کی کوشش کر رہا ہوں، تھوڑا سا یو پی کا رنگ چڑھ جائے گا میرے اوپر۔ حضرت حلیمہ لے کر چلی ہیں، اچانک آنکھ کو بند کیا اور بند کر کے کہتی ہے سورج بتانا اتنا چمکیلا بدن کہیں دیکھا تھا کیا؟ اے ہوا بتانا اتنا نازک اور اتنا جو ہے ریشم کی طرح ملائم بدن دیکھا تھا کیا؟ جب پھولوں کے قریب سے گزری تو کہتی ہیں اے پھول بتانا کیا تیرے بدن میں ایسی خوشبو ہے کیا جو اس بچے کے اندر ہے؟ لیے دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی ہیں، اچانک سورج بادل کے اندر سے نکلا ہے، اتنا تیز مکے کا وہ سورج ہے کہ گورے بدن کو وہ کالا کر دے گا۔ حضرت نبی اکرم کو اپنی گود میں لے کر چل رہی ہیں، اچانک سورج بہت تیز چمکا ہے۔ حضرت حلیمہ نے جلدی سے ایک ہاتھ پر میرے نبی کو لیا ہے اور دوسرے ہاتھ سے دوپٹہ میرے نبی کے چہرے پہ ڈالنے والی تھی کہ اچانک بادل میں وہ سورج چھپ گیا ہے اور میرے نبی کو سکون ہی سکون آ گیا ہے۔ حضرت حلیمہ یہ دیکھ رہی ہیں، مکہ کی سرحد پر بیٹھی ہیں، جو اونٹنی چلنے کے لائق نہیں تھی اس سواری پر میرے نبی کو لے کر بیٹھی ہیں۔ اب یہ ہوا سے یہ جانور بات کرنے لگا ہے، اور گھنٹوں پہلے جو عورتیں گئی تھی ان سب کو اوورٹیک کر کے جب آگے نکلنے لگی ہے تو حضرت حلیمہ سے ان عورتوں نے کہا تھا اے حلیمہ یتیم کے گھر میں کتنا مال مل گیا کہ تم نے اپنا جانور بدل لیا ہے؟ تو حضرت حلیمہ نے مچل کر کہا تھا ارے ظالموں میں نے جانور نہیں بدلا ہے، بس بیٹھنے والا بدل گیا ہے، بس سوار ہونے والا بدل گیا ہے۔ اتنا کہہ کر آگے بڑھی ہیں، ایک دانہ نہیں نکل رہا ہے زمین سے، کوئی ہریالی نہیں نکل رہی ہے، نہ جانے کتنے دنوں سے سارے جانوروں کے تھن سوکھ چکے ہیں، ایک ایک دودھ کے قطرے کے لیے سب ترس رہے ہیں۔ ادھر میری طرف دیکھیے گا، میرے نبی کو لے کر حضرت حلیمہ جیسے ہی اپنی سواری سے اتری ہیں، میرے نبی کے پاؤں کو زمین پہ نہیں رکھا، ان کا پاؤں حضرت حلیمہ کا پاؤں زمین پر ہے اور میرے نبی کا وجود ان کی گود میں ہے۔ جیسے ہی زمین پر حضرت حلیمہ کا پاؤں لگا، زمین سے دانے نکلنے لگے، ہرے ہرے گھاس نکلنے لگے، اور جتنے جانور تھے تمام جانوروں کے تھنوں میں دودھ آ گئے۔ تو ان کے شوہر نے کہا حلیمہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بولا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، رات ہو رہی ہے، دودھ پلا دیا ہے، جھولے پہ سلا دیا ہے، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں تمہید باندھ رہا ہوں، جھولے پہ سلا دیا ہے۔ ہر انسان ضرورت کا متلاشی ہوتا ہے اور ضرورت ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہے۔ آج تو ہر چیز ہماری سہولت ہے، گھر کے اندر ہے، مگر پہلے ہر چیز کی سہولت نہیں ہوتی تھی، عورت مرد کوئی بھی اپنی ضرورتوں کے لیے باہر نکلتے تھے۔ حضرت حلیمہ بھی جب باہر نکلی ہیں، آسمان پہ نظر گئی، دیکھا چاند ایسے ایسے ہل رہا ہے، کلیجہ پکڑ لیا، اے لات و عزا کی قسم لگتا ہے چندرما گرنے والا ہے، آسمان ٹوٹ کر ہماری بستی پہ گرنے والا ہے۔ اچانک نبی کے جھولے پہ نظر گئی ہے تو دیکھ کے چونک گئی ہے کہ مکہ کا یہ بچہ جیسے جیسے ہاتھ پاؤں ہلا رہا ہے، آسمان کا چاند ویسے ہی ہلتا چلا جا رہا ہے۔ رات گزر گئی ہے، اب میں تقریر کرنے جا رہا ہوں، رات گزر گئی ہے، صبح کو ناشتہ کر کے بیٹھی ہیں، اچانک میرے نبی جھولے پر آرام کر رہے ہیں، اچانک پڑوس کی ایک عورت آئی ہے، بال بکھرائے ہوئے، کپڑا پرا گندا ہے، چیخ کر ہاتھ جوڑ کر کہتی حلیمہ لات و عزا کی قسم ہے بچا لے میرے بیٹے کو، بچا لے میرے بیٹے کو۔ بولا کیا ہوا تیرے بیٹے کو؟ حلیمہ تو جانتی ہے نا کہ 13 برس پہلے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور جب میرا شوہر مرا نا تو اس کا حمل میرے پیٹ میں تھا، اس کے مرنے کے 6 مہینے کے بعد میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا، وہ 12.5 برس کا میرا بیٹا ہو گیا تھا۔ اب اس کا کسا ہوا بدن میرے بڑھاپے کا سہارا بننے والا تھا، میری مجبوریوں کی بیساکھی بننے والی تھی۔ اچانک میرے بیٹے کو نہ جانے کیا بیماری لگی ہے کہ میرا بیٹا برف کی طرف پگھل رہا ہے، روز پگھلتا چلا جا رہا ہے۔
ہے، روز اس کا وجود کم ہو رہا ہے، اور آج سورج نکلنے کے بعد جب میں نے اپنے بیٹے کو لٹا کر چارپائی پر اس کے اوپر چادر ڈالی ہے، اے حلیمہ مت پوچھ، میرا بیٹا تو چادر کے نیچے نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ اے حلیمہ تو گاؤں گاؤں گھومتی ہے، تو دیہات دیہات جاتی ہے، شہر شہر جاتی ہے، بڑے بڑے رئیسوں سے تیری ہم کلامی ہے، اے حلیمہ بتانا کوئی بڑا ڈاکٹر ہو تو بتا۔ حضرت حلیمہ نے آنکھ بند کیا ہے، مکہ کی صبح کو یاد کیا ہے، نبی کے بدن کی خوشبو کو یاد کیا ہے، سورج پہ بادلوں کا آنا دیکھا ہے، سواری کو تازہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور تھنوں کے اندر دودھ آتے دیکھا ہے، سوکھی زمین سے ہرے پتوں کو نکلتے دیکھا تھا۔ تمام چیز دیکھنے کے بعد کہتی ہیں اے بدے بہن انتظار کر، ڈاکٹر کا پتہ بعد میں پوچھ لینا، میں تھوڑا سا پانی لے کر آتی ہوں، اس پانی کو جیسے بھی ہو ایک دو قطرہ اپنے بیٹے کے منہ میں ڈال دے، میرا دعویٰ ہے کہ اگر حلق کے نیچے ایک قطرہ بھی اتر گیا نا تو تیرا بیٹا شام تک میدانوں میں دوڑنے لگے گا۔ حضرت حلیمہ نے لکڑی کے پیالے میں تھوڑا سا پانی لا کر گھر کے اندر سے دیا ہے، عورت بڑے اطمینان سے لے کر جا رہی ہے، اور جانے کے بعد نہ جانے اس نے کیا کیا ہے، ابھی دوپہر کا وقت ہے، وہ چیختے چلاتی آتی، حلیمہ کہاں ہو، نکلو باہر۔ بولا کیا ہوا؟ کہا پہلے بتا پانی میں تم نے کون سا جادو کیا تھا، بتا پانی میں تم نے کون سا کمال گھولا تھا۔ بولا کیا ہوا؟ کہا تم نے تو کہا تھا کہ شام تک تیرا بیٹا دوڑے گا، مگر لات و عزا کی قسم چند قطرے میں نے پلائے اپنے بیٹے کو، کبھی دوپہر میں میرا بیٹا تندرست ہو کر دوڑ کر تم کو سلام کرنے آ رہا ہے، بتا تو نے پانی میں کون سا جادو ملایا تھا۔ تب حضرت حلیمہ کانپ کر اور آنکھوں میں آنسو لا کر کہتی ہے بہن میں نے کوئی جادو نہیں کیا ہے، کوئی دوا نہیں ملایا ہے۔ بولا پھر پانی میں یہ کمال کہاں سے ہے؟ کہا کل شام کو مکہ سے جو بچہ لے کر آیا نا اس کا پاؤں دھو کر ہم نے تیرے بیٹے کو پلا دیا ہے، اور جب یہ خبر بریلی آئی ہے تب امام احمد رضا کا قلم اٹھا ہے اور میرے اعلیٰ حضرت نے پکارا ہے جس کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر حسین، نعرہ تکبیر۔ یہ میرے نبی کی ادائیں، یہ میرے نبی کی پہچان، یہ میرے نبی کی عظمتیں ہیں۔ ایک بار یا رسول اللہ بول دیجئے۔ اتنا خاموش تو آپ لوگ سنتے نہیں تھے، مگر پہلا دن ہے اس لیے معاف کر کے ہم چل رہے ہیں۔ ہاں کل سے تھوڑی آپ کو اتنا فری ہم رہنے دیں گے۔ ہاں ایک بار اور سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ لاجواب ہے میرا نبی، سبحان اللہ، کوئی جواب نہیں میرے نبی کا، کوئی جواب نہیں۔ اور یہ عشق کا فیضان ملا تو بریلی سے ملا، عشق کا فیضان ملا تو بریلی سے ملا۔ ہم سے ایک آدمی نے سوال کیا تھا مولانا عبد القادر صاحب کہ تاج الشریعہ کا انتقال ہوا، لاکھوں لاکھ آدمی نے مٹی دیا، نہ 3 مٹھی صحیح، 1 مٹی دیا، یہ لاکھوں لاکھ دیے تو مٹیوں کا تو پہاڑ جمع ہو جانا چاہیے تھا۔ ہاں مٹی کا تو پہاڑ ہو جانا چاہیے تھا، جہاں دفن کیا گیا، جہاں سرکار تاج الشریعہ کا روزہ ہے، پہاڑ ہونا چاہیے تھا۔ حضرت سید نجیب حیدر میاں مارارا شریف سے کسی نے کہا کہ 15 لاکھ آدمی رہے ہوں گے جنازے میں، تو حضرت نجیب میاں نے جواب دیا ہاں 15 لاکھ گننے والے تھے، باقی کتنے تھے میں نہیں جانتا، جو گن رہے تھے وہ 15 لاکھ تھے، باقی کتنے تھے ہمیں نہیں معلوم۔ جتنے لوگوں نے مٹی دیا، مٹی کو پہاڑ کی شکل میں ہونا چاہیے، مگر وہ مٹی گئی کہاں؟ سب لوگوں نے مٹی ڈالا، میں نے خود ڈالا، مگر وہ گئی کہاں؟ تب پلٹ کر چلو سیدھے مینا میں، پلٹ کے چلو مینا میں۔ لاکھوں لوگ کنکر مارتے ہیں شیطان کو، اگر وہ کنکر جمع ہو جائے جمرات پر تو روز پہاڑ بنے، مگر وہ کنکر گیا کہاں؟ تب میرے نبی کی حدیث سامنے آتی ہے کہ سب کنکر وہاں نہیں رہتا،
جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے فرشتے اسے اٹھا لیتے ہیں، اور جو قبول نہیں ہوتا وہ ٹھہرتا ہے۔ تو بلا مبالغہ مجھے کہنے دو کہ بریلی کے تاج الشریعہ کے روضے پر جو مٹی ڈالی گئی وہ سب خدا کی بارگاہ میں قبول ہے، اس لیے مٹی نظر نہیں آ رہی ہے، صرف جلوہ تاج الشریعہ نظر آ رہا ہے، صرف جلوہ تاج الشریعہ نظر آ رہا ہے۔ میرے نبی کی ذات، اللہ فرماتا میرے نبی کی اتباع کرو، ہم اور آپ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اتباع کہتے کس کو؟ نقش قدم پہ چلنے کو۔ ہم لوگ اور آپ چل نہیں پا رہے ہیں، کلمہ یاد ہے ہمیں، وظیفہ یاد ہے ہمیں، مگر چل نہیں پا رہے ہیں۔ چلنا کس کو کہتے ہیں؟ بہت توجہ سے سنی۔ ایک صحابی آیا ایسا، کہا یا رسول اللہ میرے بیٹے کو زخم ہو گیا ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہا۔ میرے نبی نے فرمایا جائیے کل آئیے گا، میں آپ کو دوا بتاؤں گا۔ دور دراز سے پیدل چل کے کئی گھنٹوں کے بعد آئے تھے، پھر واپس گئے، کل ہو کر پھر کئی گھنٹے چل کر آئے۔ میرے نبی کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ کل آیا تھا اپنے بچے کے لیے، دوا پوچھا تھا آپ نے، آج بلایا تھا۔ میرے نبی نے مسکرا کر فرمایا کہ تیرا بچہ چینی بہت کھاتا ہے، شکر، یہاں کیا بولتے ہیں شکر نا، شکر بہت کھاتا ہے، اس کی شکر بند کر دو تیرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ اتنا چھوٹا علاج جب بتانا تھا کل ہی بتا دیے ہوتے، بہت دور سے چل کے گیا، چل کے آیا ہوں۔ جواب سنیے اتباع کس کو کہتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں کیسے کل منع کرتا، جس وقت تو دوا پوچھنے آیا تھا اسی وقت ہم نے شکر کھائی تھی، تو جو چیز میں کھایا وہ دوسرے کو منع کیسے کروں گا؟ آج میں نے چھوڑا ہے تب جا کر تم کو چھوڑنے کو کہا ہے۔ کیا پتا چلا بے نمازی اگر کسی کو کہے گا نماز پڑھو تو یہ ممکن ہے کیا؟ نہیں نا۔ شرابی کسی کو کہے گا تم شراب مت پیو، یہ ممکن ہے کیا؟ پہلے خود ہمیں عمل کی دنیا میں آنا ہوگا، اور جب عمل کی دنیا میں آئیے گا تو یاد رکھیے اس کا کوئی جواب نہیں، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ قدم قدم پہ برکتیں، قدم قدم پر رفتیں، قدم قدم پہ برکتیں، اتنی رفتیں، اتنی برکتیں جس کا کوئی جواب ہی نہیں۔ مدینے میں قحط آ گیا، قحط کا مطلب دانا دانا نہیں، پانی پانی نہیں، کچھ نہیں۔ لوگ جانوروں کو ذبح کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ اچانک حضرت فاروق اعظم خلیفہ دوئم کے پاس یہ خبر آئی کہ داماد پیمبر عثمان غنی کے پاس 70 اونٹوں پر گیہوں لدا ہوا آ رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم پہنچ گئے، کہا بھائی عثمان کسی کے ہاتھ مت بیچنا، میں خلیفہ کی حیثیت سے تیرے گیہوں کو خریدنے آیا ہوں، ہر کلو پر جتنا تو منافع کمائے گا نا میں اس سے 1 روپیہ زیادہ دوں گا۔ حضرت عثمان غنی نے حضرت فاروق اعظم کا چہرہ دیکھا، ہم مسکرا کر کہتے ہیں جائیے ہم گھاٹے کا سودا نہیں کرتے ہیں، بہت بڑے بزنس مین ہیں۔ دل پھٹ گیا حضرت فاروق اعظم کا، داماد پیمبر ہو کر عثمان ایسا جواب دے۔ روتے ہوئے گئے، اپنا دروازہ بند کر کے بلک بلک کر رونے لگے، فریاد کرنے لگے یا رسول اللہ ابھی چند برس ہوئے میری نظروں سے رخصت ہوئے اور لوگ غریبوں کی مدد کرنا بھول گئے، اپنی تجارت کو یاد کر رہے ہیں۔ چند گھنٹوں کے بعد اچانک حضرت فاروق اعظم کے کان میں آواز آ رہی ہے، اے مدینے کے لوگوں، عثمان غنی کی طرف سے تمام لوگوں کے گھروں میں فری اناج آ رہا ہے، اپنے ضرورت کے مطابق اناج لے لو۔ حضرت فاروق اعظم دوڑے دوڑے پہنچے، کہا عثمان ٹھہر جا، میں پر کیجی تم کو 1 روپیہ دے رہا تھا تو نے نہ دیا، تو فری میں کیوں بانٹ رہا ہے؟
حضرت عثمان غنی نے کہا میں بہت بڑا کاروباری ہوں، میں گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ کہا فری میں بانٹ رہے ہو، گھاٹے کا سودا کی بات کرتے ہو؟ حضرت عثمان غنی نے مسکرا کر کہا تم کو اگر دیتا تو کلو پر تو 1 روپیہ دیتا، مگر میں نے خدا کے ہاتھ میں سودا کر لیا ہے، اللہ کے نام پر میں بانٹ رہا ہوں، 1 کلو دوں گا تو اللہ 10 کلو کی آمدنی مجھے عطا فرمائے گا۔ وہ ایمان آج ہمارے زندگی سے ہٹ گیا، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی سے ہٹ گئی۔ اگر آج بھی ہم اور آپ تیار ہو جائیں، قسم خدا کی، میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا سے 2-3 سال پہلے، ایک سائنس کی کتاب تھی مولانا صاحب، میں اس کا مطالعہ کرنے لگا۔ اس میں ایک تھیوری تھی کہ کوئی بھی آدمی 7 دن ریگولر کسی کام کو کر لے تو وہ پرماننٹ ہو جاتا ہے، وہ چھوڑتا نہیں۔ میں نے سروے کیا تو پتا چلا واقعی بہت پرفیکٹ تھیوری دیا۔ جو 1 مرتبہ پان کھا لیا کھاتا رہے گا، سگریٹ پی لیا پیتا رہے گا، جس چیز کا عادی ہو گیا چھوڑتا نہیں۔ مگر میں پھر چونک گیا کہ ہائے رے مسلمان، کہ رمضان میں 7 دن نہیں 30 دن نماز پڑھتا ہے، 7 دن نہیں 30 دن نماز پڑھتا ہے، مگر عید کا چاند ہوتے ہی چھوڑ کہے دیتا ہے۔ جبکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ 7 دن اگر کنٹینیو کر لے تو پرماننٹ ہو جائے گا، مگر یہ 30 دن پڑھنے کے بعد عید کا چاند نظر آتے چھوڑ کیوں دیا؟ پھر میں اس کتاب کو پڑھنے لگا، اور جب چیپٹر کے اخیر میں گیا تو چونک گیا۔ سائنٹسٹ نے اس تھیوری کے اخیر میں لکھا تھا کہ 7 دن میں اس وقت وہ ریگولر ہوگا جب کسی کام کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے چھوڑنے کی نیت نہ کیا۔ تو جو نشہ ہم لوگ کرتے ہیں، اس کو کرتے وقت کوئی چھوڑنے کی نیت نہیں کرتا، سپاری ہو، گٹکا ہو، پان ہو، سگریٹ ہو، کوئی چھوڑنے کی نیت نہیں کرتا۔ مگر نماز، رمضان کا چاند نظر آیا، نوجوان آپس میں بات کریں گے چلو 1 مہینہ پڑھ لیتے ہیں، عید کا چاند نظر آئے گا تو چھوڑیں گے، نیت کر لیا اس لیے پرماننٹ نہیں ہوتے۔ زندگی کے اندر انقلاب لائیے۔ اللہ فرماتا میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی کے نقش قدم پر چلو، میرے نبی کی سنتوں کو اپناؤ، میرے نبی کی زندگی کے نور کو اپناؤ۔ اب کیا سمجھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کو؟ اب کیا سمجھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کی اداؤں کو؟ آپ کچھ نہیں جان رہے، بس صرف ایک تصور ہے ہمارا کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ تو بہت اچھے ہیں، ورنہ ہم لوگ تو ایسے جلسوں میں جاتے ہیں جہاں ایک لفظ کو تول کر بولنا پڑتا ہے۔ آپ تو بہت اچھے ہیں، آپ تک میں پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب غور کریں نا میرے نبی کی ادائیں کتنی پیاری ہیں۔ حضرت انس بن مالک ہیں، بہت قریبی صحابی ہیں، نبی کی مسواک اپنے پاس رکھتے تھے، اور جب ضرورت ہوتی تھی تو نبی اپنی مسواک کو حضرت انس سے طلب کرتے تھے۔ ایک دن حضرت انس کے گھر مہمان آ گیا، اور جیسے ہی مہمان آیا ہے حضرت انس نے اپنی بیوی سے کہا بیگم آج دروازے پر مہمان آیا ہے، کیا کھانے کا انتظام ہو جائے گا؟ ان کی اہلیہ معظمہ نے کہا بس چند منٹ انتظار کیجئے، کھانا میں ریڈی کر کے آپ کو آواز دیتی ہوں۔ ان کی بیوی نے کھانا تیار کیا ہے، اور کھانا جیسے ہی تیار ہوا آواز دی ہے، حضرت انس ابن مالک کھانا لینے کے لیے آئے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو آپ لوگ؟ آپ کے ذہنوں تک بات پہنچ رہی ہے نا؟ حضرت انس ابن مالک کھانا لیا ہے، اور پلیٹ اور برتن پکڑ کے چپ چاپ کھڑے ہیں۔ کہا کیا ہوا، آپ جا کیوں نہیں رہے ہیں؟ کہا سنو، صرف عرب کے رواج نہیں بلکہ میرے نبی کی سنت ہے دسترخوان پہ کھانا کھانا۔ تم نے صرف کھانے کے برتن دیے ہیں، دسترخوان کہاں ہے تم نے نہیں دیا ہے۔ حضرت انس کی اہلیہ ڈر جاتی ہیں اور کہتی ہیں میرے آقا معاف کیجئے گا، کپڑے کا ایک ہی دسترخوان تھا جو آنے والے مہمانوں نے کھا کر اتنا گندا کر دیا ہے کہ اب عرب کی شرافت اور تہذیب کے خلاف ہے کہ وہ گندا کپڑا کسی معزز مہمان کے سامنے رکھا جائے اور دھل کر سکھانے کا موقع نہیں ہے، اس لیے میں نے وہ کپڑا آپ کو نہیں دیا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں ذرا دسترخوان کا کپڑا تو دکھانا۔ موربی والو حضرت انس کی اہلیہ نے کپڑا دکھایا ہے، حضرت انس نے کھانے کے سامان کو زمین پہ رکھا ہے اور اپنی اہلیہ کی
کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کہتے ہیں یہ بتا چولہے میں آگ جل رہی ہے؟ کہا بہت تیز جل رہی ہے۔ کہا چلو میں چولہے کے پاس جاؤں گا۔ حضرت انس بن مالک چولہے کے پاس آئے ہیں، اور آنے کے بعد چولہے کے قریب آنے کے بعد حضرت انس نے کپڑے کو مموڑا چموڑا ہے اور مٹھیوں میں لے کر اس کپڑے کو زور سے آگ میں پھینک دیا ہے، اور ایک لکڑی لے کر اس آگ میں اس کو گھما کے چھوڑ دیا ہے۔ خاندان والے ڈر گئے۔ آج انس زندگی میں پہلی بار غصہ ہوا ہے، اور گھر کے تمام لوگ خوف و دہشت کے شکار ہیں۔ اب تو کپڑا جل جانے کے بعد انس بہت برا بھلا کہے گا، نہ جانے کس کس پہ ہاتھ چھوڑ دے، پورے جلال میں نظر آ رہا ہے۔ مگر 10 منٹ کپڑا یوں ہی جلتا رہا۔ 10 منٹ کے بعد پھر ایک لکڑی لگائی ہے اور کپڑے کو الٹ پلٹ کے نکالا ہے، اور آگ سے نکالنے کے بعد اس کپڑے کو زور سے سب جھٹکا دیا ہے تو وہ پرانا کپڑا نیا ہو گیا ہے۔ زمانہ تو یہ کہتا ہے آگ میں کپڑا جل جاتا ہے، پانی میں دھویا جاتا ہے، مگر حضرت انس نے پانی میں نہیں دھویا، جلتی ہوئی آگ میں کپڑا ڈال کر صاف کر لیا ہے۔ خاندان کے لوگوں نے کہا انس یہ تم نے کون سا عجوبہ کیا ہے؟ حضرت انس کا جواب سنو، وہ ارشاد فرماتے ہیں اچانک مجھ کو کپڑا دیکھ کر یاد آیا کہ ایک دن میرے نبی کو میں نے اپنے گھر بلایا تھا کھانا کھانے کو، یہی دسترخوان میں نے بچھایا تھا، اور میرے نبی جب پلیٹوں کی طرف ہاتھ بڑھاتے تھے تو میرے نبی کے ہاتھ کبھی کبھی اس کپڑے میں سٹ جاتے تھے، مس ہو جاتے تھے، اور میرا ایمان ہے کہ میرے مصطفیٰ جس کو چھو دیں گے اسے آگ نہیں جلا سکتی ہے۔ اور دیکھ لو میں نے جو ہے کپڑے کو آگ میں جلا کر بتا دیا زمانے کو کہ مصطفیٰ جان رحمت کی نسبت رکھنے والا کبھی برباد نہیں ہوگا۔ آج بھی اگر ہم اور آپ سنتوں پر عمل کر لیں اور نبی کے آدیشوں پر عمل کر لیں، نبی کے فرمان پر عمل کر لیں، تو زمانہ ایک طرف ہوگا اور ہمارا ایک طرف ہوگا۔ ہم مقدر کو دکھ دیتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں زمانہ بگڑ گیا، ہم یہ کہتے ہیں حالات بد سے بدتر ہو گئے۔ جی نہیں، ہمارے تھوکے ہوئے کا اثر ہے، اور ہماری زندگی میں جو کالے کالک لگی ہے اس کالے گناہوں کا اثر ہے کہ ہم ظلم و بربریت کے شکار ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے کہ ہم ہر طرف ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، جبکہ مسلمان اس قوم کو کہتے ہیں یہ جہاں جاتا تھا عشق و عرفان کی بستی آباد کر دیتا تھا، یہ جہاں جاتا تھا کفرستان میں اسلام کی گونج اور اسلام کا نعرہ جو ہے اسلام کا نعرہ گونجتا تھا۔ مگر آج کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہی گھر سے اسلام رخصت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہمارے یہاں سے اسلام نکلتا نظر آ رہا ہے۔ تو آؤ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا، بہت غور سے سنیے گا۔ رب کائنات بہت مہربان ہے، اپنے وجود کو پہچانیے نا، اپنے وجود کو پہچانیے نا۔ آپ اپنی زندگی میں کبھی لا الہ الا اللہ پڑھیں گے نا؟ ارے ہاں بول دو ورنہ گناہ ہو جائے گا۔ پڑھو گے نا؟ دیکھو میری طرف دیکھو، تقریر بہت سنے آج تقریر دیکھو، یہاں سے لے کر یہاں تک اندر چمڑے کے اندر جو ہے کتنا نازک ہے، ذرا سی کوئی ٹائٹ چیز لگ جائے تو چھل جائے، خراش آ جائے، اور اسی سے ہمیں آواز نکالنی ہے لا الہ الا اللہ کی بھی، محمد الرسول اللہ کی بھی، اسی سے نکالنی۔ یہ انسان نہ جانے کیا کیا کھا لے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کہا میرے بندے کے اندر کی نسیں اور اندر کی چیزیں اگر زخمی ہوگی تو یہ مجھ کو لا الہ الا اللہ نہیں کہہ پائے گا، میرے نبی کو یہ محمد الرسول اللہ نہیں کہہ پائے گا۔ ہم نے انتظام نہیں کیا بچانے کا، رب نے انتظام کیا۔ کیسے انتظام کیا دیکھیے گا۔ 32 دانت ہے نا، کتنے ہیں؟ آپ لوگ کچھ بول نہیں رہے ہیں۔ 32 ہے نا، 8 چوکے 32 ہوگا، 8 چوکے 32۔ دیکھیے گا، 4 اوپر کا 4 نیچے کا 8، 4 اوپر کا 4 نیچے کا 8، اس کو 4 حصے میں بانٹیے۔ ہم نے کوئی انتظام نہیں کیا، مگر پروردگار نے ہماری پیدائش کے بعد ہمارے نرم مسوڑے میں جو دانت سجایا تو 4 حصوں میں رکھا۔ آگے جو 8 ہے اس میں 1 نوک ہے، اس کے بعد جو 8 ہے اس میں 2 نوک ہے۔ انگلی ڈال کے دیکھو، نہیں ہو تو آئینہ میں منہ پھاڑ کے دیکھنا۔ اس کے بعد جو 8 ہے اس میں 3 نوک ہے، اس کے بعد جو 8 ہے اس میں 4 نوک ہے۔ آخر یہ ترتیب دانت کے اندر کیوں میرے مولا نے رکھا؟
کہ میرا بندہ ہے، ایسا نہ ہو کہ اندر زخمی ہو تو مجھے پکار نہ سکے، میرے مصطفیٰ کو آواز نہ دے سکے، یہ انجان ہے، اس کی حفاظت مجھے کرنا ہے۔ پہلے ایک نوک رکھا تاکہ ٹائٹ چیز آئے تو یہ 2 ٹکڑا کرے، وہ پیچھے پھینکے تو 2 نوک والا 4-6 ٹکڑا کرے، وہ پیچھے پھینکے تو 3 نوک والا اسے ایک دم ٹکڑا کر دے، وہ پیچھے پھینکے تو 4 نوک والا مرہم کی طرح اتنا ملائم کر دے کہ جب وہ حلق میں جائے تو میرے بندے کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ جب چاہے تب لا الہ الا اللہ کہہ لے اور جب چاہے تب محمد الرسول اللہ کہہ لے۔ یہ صفت رکھی اللہ نے، لیکن ہم اور آپ توجہ نہیں دے پاتے، دھیان نہیں دے پاتے۔ اور بھی دیکھیے یہ ناخن، سمجھ رہے ہیں نا؟ بولو بھائی، اگر یہ بڑھ جائے تو کاٹتے ہیں نا؟ کسی ناخن کا اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کسی کا کہ دھار ختم ہو جائے، تو جب بہت سخت ہے تو اس کو پانی میں ڈالیں گے، پانی میں ڈالیں گے، 1 منٹ ڈال کے نکالیے تو نرم ہو جائے گا۔ یہ نرم ہو گیا، یا اللہ 1 منٹ پانی میں ڈالا تو یہ سخت ناخن نرم ہو گیا، اور وہی پانی ہم پی رہے ہیں، ہماری آنتوں کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ظاہر میں جب سخت کو نرم کر رہا ہے تو اندر جو نرم ہے اس کو تو ڈیمیج کرنا چاہیے۔ تو میرا خدا فرماتا گھبرا مت، تیرا پیدا کرنے والا میں ہوں، میں نے تیری حفاظت کی ذمہ داری لی۔ اللہ ہمیں حفاظت دے رہا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ پانی ابل رہا، آلو ڈالیے ٹائٹ ہے تو وہ نرم ہو جائے، آلو ڈالیے وہ ٹائٹ ہے تو نرم ہو جائے، اور اسی گرم پانی میں انڈا ڈالیے تو ٹائٹ ہو جائے۔ دونوں ایک ہے، مگر ایک صفت ٹائٹ ہے تو وہ نرم، اور جو نرم ہے وہ ٹائٹ۔ کہنا پڑے گا میرا خدا ہے جو نگہبانی کر رہا ہے، وہی خدا کہہ رہا ہے میرے مصطفیٰ کو مانو، وہی خدا کہہ رہا ہے میرے نبی کو مانو۔ کیسے مانو؟ میرے نبی نے کہا کہ ماں پہ نظر پڑے تو غور سے دیکھو، سبحان اللہ کہیے، زور سے بولیے، باپ پہ نظر پڑے تو غور سے دیکھو۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا فائدہ ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا کہ دن بھر میں اگر کوئی 1 مرتبہ محبت سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے 1 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ اگر ہم 2 بار دیکھ لیں تو؟ بولا 2 حج کا ثواب ملے گا۔ بول نہیں رہے ہیں آپ لوگ؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے بولا 3 مرتبہ دیکھے تو؟ بولا 3 حج کا ثواب ملے گا۔ چوتھے صحابی کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ ہم دیکھتے رہے، پلک جھپکنے نہ دے تو کیا ملے گا؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ سب سے بڑا ہے، تو اپنا کام کرتا جا، خدا تمہیں مالا مال کرتا جائے گا، خدا تمہیں عطا کر۔ یہ مقام کس نے دیا؟ یہ مقام کس نے دیا؟ اگر یہ بات ہمارے بچوں کو معلوم رہے تو منٹوں میں انقلاب پیدا کر دیں۔ اسکول کے ٹیچر نے بچوں کو کہا کہ کل آنا تو جنت کی مٹی لے کر آنا۔ سارے بچے اپنا خالی تھیلا یا کاپی قلم لے کر پہنچے۔ ایک چھوٹا سا مسلمان کا بچہ ہاتھ میں جھولا لے کے جا رہا ہے، جھولا بھاری ہے، جھولا بھاری ہے۔ ٹیچر نے پوچھا تم لوگ لائے؟ بولا سر آپ کی طرح ہم کریک ہیں، ہم کو جنت کی مٹی کہاں ملے گی؟ مگر یہ ننھا سا جو مسلمان کا بچہ تھا کہا بیٹا تیرے ہاتھ میں جھولا ہے، اس میں کیا ہے؟ بولا سر ہم جنت کی مٹی لے کے آئے۔ پورے اسکول میں سناٹا۔ بولا تم کہاں سے لائے؟ بولا ہم مسلمان ہیں اور میرے نبی نے فرمایا کہ تیری ماں کے قدموں کے نیچے خدا کی جنت ہے، تو جہاں جہاں ماں نے قدم رکھا ہم نے مٹی کو اٹھا لیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر حسین، نعرہ تکبیر۔
یہ شعور ہمیں کہاں ملے گا؟ بغیر نبی کے قریب گئے ہوئے ہم حاصل نہیں کر سکتے، بغیر نبی کی اداؤں پہ عمل کرتے ہوئے ہم اس کو نہیں کر سکتے۔ اے ہے کیا زندگی دی ہے میرے نبی نے۔ امیر ہو وہ بھی زندگی دیکھ لے، غریب ہو وہ بھی آئینہ دیکھ لے، فقیر ہو وہ بھی آئینہ دیکھ لے، بھوکا ہو وہ بھی دیکھ لے، اور پیاسا ہو وہ بھی دیکھ لے، اور مال والا ہے وہ بھی دیکھ لے۔ کیا نہیں میرے نبی کی زندگی، جب جو چاہا اپنے منگتوں کو عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ غزوہ خندق میں میرے نبی ایک چٹان پہ چڑھے، چھوٹی سی بچی جو بھی دوپٹہ ہے چھوٹا سا، ہاتھ چھپا کے بغل سے نکل رہی۔ میرے نبی نے فرمایا اے بیٹی کیا ہے؟ بولا 3 دن سے میرے ابو نے کچھ کھایا نہیں ہے، میری امی نے ناشتہ بھیجا ہے۔ دل تڑپے تو سبحان اللہ کہیے گا، میری امی نے ناشتہ بھیجا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کیا میں دیکھ سکتا ہوں؟ کون ہے جو نبی کی بات کا انکار کر دے؟ بچی نے ڈرتے ڈرتے دوپٹہ کے اندر سے ہاتھ نکالا، ننھی سی بچی کی ننھی سی مٹھی میں عرب کی کھجور ہے، کئی دانے آئے ہوں گے۔ اس نے ہتھیلی کھول دی کہ یا رسول اللہ بڑی محنت مزدوری کے بعد یہ کھجور میری ماں نے اکٹھا کیے ہیں میرے باپ کے ناشتے کے لیے۔ میرے نبی چٹان سے اتر کے قریب آتے ہیں، اپنی چادر رحمت کو زمین پر بچھاتے ہیں اور بچھا کے فرماتے ہیں بیٹی اپنا ہاتھ اس میں گھسا کر مٹھی کھول دو۔ ننھی سی بچی نے کپڑے میں ہاتھ ڈالا، مٹھی کھولی۔ اس کے بعد میرے نبی چٹان پہ چڑھ کر اعلان فرماتے صحابہ کئی دنوں سے تم نہیں کھائے ہو، آؤ کھانے کا انتظام ہو گیا، کھاؤ۔ نہیں اتنا دھیرے میں تو کام نہیں چلے گا، اور محبت سے بولیے کھاؤ۔ ایک روایت میں آیا 970، ایک میں آیا 917، ایک میں روایت میں آیا 1300۔ لوگ کھا رہے، میرے نبی نے کہا نہیں ہلکا پھلکا نہیں، بھر پیٹ کھا، جتنا کھا سکتا ہے کھا، مگر کپڑا مت ہٹانا۔ ہر کوئی ہاتھ ڈال رہا ہے، نکال رہا ہے، کھا رہا ہے، نکال رہا ہے، کھا رہا ہے، نکال رہا ہے، کھا رہا ہے، سب لوگ کھا لیے۔ تب میرے نبی نے فرمایا بیٹی اگر اجازت دو تو میں بھی کچھ لے لوں۔ کہ یا رسول اللہ سب آپ ہی کا ہے۔ میرے نبی نے بھی دستے کرم ڈالا، 2-4 دانے نکال کے کھائے۔ اس کے بعد میرے نبی نے چادر پلٹ دیا، پلٹ کے فرمایا بیٹی کچھ کم ہو گیا ہو تو بولو میں انتظام کر دوں۔ لڑکی کی آنسوں میں آنسو آ گئے کہ جو رحمت للعالمین ہو اس کے دستے کرم کے پاس کچھ کمی نہیں آتی ہے بلکہ برکت ہی برکت آتی ہے۔ کاش یہ مزاج ہم بھی اپنے بچوں کو دے دیں، اپنی اولادوں کو ہم یہ دے دیں۔ بھول گئے؟ ابھی غزہ سے 7 برس کی ایک لڑکی حضرت، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بھاگ رہی ہے، اسرائیلی میڈیا کیمرہ لے کر اس کا پیچھا کر رہا ہے، پیچھا کر رہا ہے۔ اچانک وہ لڑکی کھڑی ہو گئی اور منہ پہ ہاتھ رکھا، رو کے کہتی ہے میرا فوٹو مت لو، میرا فوٹو مت لو، میرا فوٹو مت لو۔ بولا کیوں؟ بولا میں مسلمان کی بچی ہوں، ابھی میرے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے۔ 7 برس کی بچی کو احساس ہے کہ میرے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، پھر فوٹو نہ لو۔ آج ہماری بیٹیوں بہنوں بیواؤں کا کیا حال ہے؟ کیا حال ہے سماج؟ کہاں چلی گئی؟ میں بہت دعوے کے ساتھ بولتا ہوں 2019 کے بعد اسٹائل بدل گیا نقاب کا، اسٹائل بدل گیا نقاب کا۔ ثناء اللہ، نقاب بدل گیا، بدن سے پردہ اتر گیا، 4 انچ کا کپڑا ناک اور منہ پہ لگ گیا۔ بولو ایسا ہے کہ نہیں؟ جس کو انگریزی میں ماسک کیا بولتے ہیں؟ ماسک بولتے ہیں نا۔ 4 انچ کا کپڑا لگ گیا، پورے بدن سے اتر گیا، پردہ اتر گیا۔ میں نے ایک لڑکی سے پوچھا یہ کیا ہے؟ بولا مولانا میڈیکل سائنس کا کمال ہے۔ ہم نے کہا کیا کمال؟ بولا میڈیکل سائنس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ 4 انچ کا کپڑا جب تک ناک اور منہ کو ڈھکے رہے گا دنیا کی کوئی بیماری نہیں لگ سکتی۔ تب میں نے ڈانٹ کر کہا تھا زبان بند کر کے رکھ،
اب سائنس کا دیا ہوا 4 انچ کا کپڑا جب اتنا پاور رکھ رہا ہے تو رسول کی بیٹی فاطمہ کا دیا ہوا نقاب کتنا پاور رکھ رہا ہوگا؟ کتنا پاور رکھ رہا ہوگا؟ اس لیے لوگوں، آج پہلا دن ہے، ہم بھی زیادہ ڈسٹرب نہ ہوں، آپ کو بھی زیادہ ڈسٹرب نہ کریں، ہم بھی تر و تازہ ہو جائیں۔ 10 ساڑھے 10 گھنٹے کا سفر کر کے میں، آئیے چیئر ہے نا، میں پہنچا ہوں یہاں۔ پہنچنے کے بعد میں اسٹیج پر آ گیا، ٹائم ہو گیا تھا۔ میں وعدے کا پابند آدمی ہوں، بڑا ٹائم کا پابند آدمی ہوں۔ بس آخری بات سن لیجئے، مگر زور سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی بھی اپنے نبی کو یاد کرنے میں پیچھے مت ہٹیے گا، اور نہ جانے کب میں کیا کہہ دوں، اس کو ترتیب میں مت رکھیے گا، اس کو ذہن میں کی الماری میں رکھیے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو تسبیح پڑھتے ہوں گے، بولو پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ کیوں سناٹا چاہ گیا؟ میں خود پڑھتا ہوں، میں خود پڑھتا ہوں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ پڑھتے ہوں گے نا؟ کچھ لوگ ان سے کچھ زیادہ جمعہ کو پڑھتے ہوں گے۔ کیا حضرت؟ عام طور پہ جتنے لوگ پڑھتے ہوں گے ان سے زیادہ جمعہ کو پڑھتے ہوں گے، اور ان سے زیادہ رمضان میں پڑھتے ہوں گے۔ عورت مرد سب تسبیح پڑھو، مگر آج میں ایک بات بتا کے جا رہا ہوں، اسے نوٹ کر لینا۔ عورت مرد بوڑھا جوان جو ہے سب نوٹ کرو، تسبیح پہ پڑھو، مگر کبھی کبھی اپنی انگلی پہ بھی پڑھو۔ دیکھ رہے ہو نا، کبھی کبھی اپنی انگلی پر بھی پڑھو۔ ایسے صحابہ سے میرے نبی فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی انگلی پہ بھی پڑھو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم پڑھ تو لیں گے انگلی پر، مگر اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی برکت کیا ہے؟ جواب سن لیجئے نا، زندگی بھر یاد رکھیے گا، سمجھے؟ میرے نبی مسکرا کر کہتے ہیں، پھر آنکھوں میں آنسو لا کر کہتے ہیں، ہم سب کا جب انتقال ہوگا نا تو قبر میں اندھیرا ہوگا، کوئی لائٹ نہیں ہوگی، مگر اللہ کے جس بندے نے اپنی انگلی کے پوروں پر خدا کا نام پڑھا ہوگا، جیسے ہی لوگ مٹی دے کے چلیں گے نا، اس سے روشنی نکلے گی، یہ پورا قبر نور ہی نور ہو جائے گی، پوری قبر منور ہو جائے گی۔ اب ذرا سوچئے کہ جس انگلی پر آپ نے پڑھ لیا یا اللہ، اس انگلی کی برکت یہ ہے کہ یہ پرنور ہو جائے قبر میں، تو جس نبی نے کو خدا نے پورے اہتمام سے دنیا میں بھیجا ہے، اس کے نور ہونے میں شک کیسا ہے؟ وہ تو نور اللہ نور ہی ہے، اسے یاد کیجیے۔ نبی کو یاد کرنے میں، خدا کو یاد کرنے میں پیچھے مت ہٹیے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ کالا کلوٹا آدمی 12 برس کے لڑکے کو لے کر اکیلے جنگل میں جا رہا ہے، مگر درود پڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ ایک بار آپ بھی پڑھ لیجئے درود پاک، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پڑھتے جا رہا ہے، رات ہو گئی، باپ جگہ کھوج رہا ہے کہ بیٹے کے ساتھ کہیں رہے، ٹھوکر لگی، گرا، یا رسول اللہ، روح نکل گئی۔ 12 برس کا لڑکا پریشان ہے کہ باپ مر گیا، میں تو قبر بھی نہیں کھود پاؤں گا، میں تو غسل نہیں دے پاؤں گا، میں کفن نہیں دے پاؤں گا، میں کروں کیا؟ جو چادر باپ کے کاندھے پہ تھی اس سے باپ کا جنازہ ڈھک دیا، رات بھر روتا رہا۔ جیسے ہی درختوں کے پتوں سے سورج کا اجالا آیا، دیکھ رہا ہے جنگل میں جدھر سے راستہ آ رہا ہے لاکھوں انسان کا سیلاب آ رہا ہے۔ بچہ 12 برس کا حیران و پریشان ہو کر کہتا، ارے لوگوں کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا جب فجر کی نماز پڑھ کر ہم مسجدوں سے نکل رہے تھے تو کوئی ہوا میں کہتا ہوا جا رہا تھا، اگر کسی کو جنتی کا جنازہ بے شرکت کرنا ہے تو فلاں جنگل میں چلا جائے۔ ہم چلے آئے، ہم چلے آئے، ہم چلے آئے۔ ابھی بھی بیٹا ڈر رہا ہے کہ باپ کے چہرے سے ہم چادر ہٹائیں کہ نہ ہٹائیں، ڈر رہا، لیکن ڈرتے ڈرتے ہٹایا نہ تو چونک گیا کہ جو انسان کالا کلوٹا تھا وہ تو چاند کی طرح چمک رہا ہے، چاند کی طرح چمک رہا ہے۔
کان میں اس بچے نے کسی نے سرگوشی کی، گھبراؤ مت، تیرے باپ نے مجھ پہ درود پڑھا تھا اس لیے ہم نے چہرے پہ ہاتھ پھیر دیا ہے۔ سمجھے؟ میرے نبی تشریف لاتے ہیں، درود پاک پڑھیں، میرے نبی تشریف لاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا کہ اگر کوئی یوں ہی اگر چلتے پھرتے درود پڑھتا ہے تو فرشتے جا کر اسے لا کر میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور کوئی اہتمام کر کے درود پڑھتا ہے تو فرشتے نہیں جاتے، میں خود جاتا ہوں اور اس کے گھر سے اپنے درود کو لے کر آتا ہوں۔ اس لیے باتیں ختم کرتے ہوئے میں گزارش کر رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی بہت دنوں کے بعد آیا ہوں۔ پہلے میں بہت تندرست تھا، اب تو نہ جانے کتنی بیماریوں نے مجھ کو جکڑ لیا ہے، لیکن اس کے باوجود میرے حوصلوں میں کوئی کمی نہیں، نہ میری سوچ اور میری فکر میں کوئی کمی ہے۔ کل سے آئیے انشاءاللہ تعالی، آپ کو مایوسی نہیں ملے گی، 2-4-10 آدمی کو لے کر آئیے گا۔ بس یہ چند باتیں تھی جو میں نے عرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، قبول فرمائے اور اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ میں خصوصی طور پر میں راستے میں اترا تو یہ خبر ملی کہ آپ کی جو یہ کمیٹی ہے، اس کمیٹی کے ایک ذمہ دار رکن جناب محمد حنیف صاحب، ان کا انتقال ہو گیا چند مہینے پہلے ہیں۔ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اس کے علاوہ بھی جس کے گھر میں جس کا بھی رشتہ دار انتقال کر گیا ہو، میں سب کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوں، درجات میں بلندی کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کی محبت کو سلامت رکھے اور ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا، بہت تپسیا کرنے کے بعد گیہوں آٹا بنتا ہے، بہت تپسیا کرنے کے بعد گیہوں آٹا بنتا ہے، اور اس کے بعد بہت محنت کرنے کے بعد آٹا روٹی بنتی ہے۔ اور آپ ڈائریکٹ سوچتے ہیں کہ ہم عبد الرحیم کے گھر میں پیدا ہو گئے تو ہم مسلمان ہیں، عبد الکریم کے گھر میں پیدا ہو گئے تو مسلمان ہیں۔ جس طرح گیہوں کو پسوانا پڑتا ہے آٹا کے لیے، آٹا کو ساننا پڑتا ہے روٹی کے لیے، اسی طرح عبد الکریم، عبد الرحیم، عبد الغنی کے گھر میں پیدا ہو کے بھی ہمیں کلمہ پڑھنا ہوگا، درود پڑھنا ہوگا، ہمیں نماز پڑھنی ہوگی۔ اب آپ میں سے کوئی بہت زیادہ کوالیفائیڈ آدمی ہو، بولے گا ارے مولانا صاحب کلمہ نہ پڑھے ہیں، یہ تھوڑی بولے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھیں گے، تو یہ پاگل پنتی کا ہمارے پاس جواب نہیں ہے۔ ایک نوجوان کی شادی ہو گئی حاجی صاحب، 6 مہینے کے بعد عورت نے جھولا اولا اٹھایا، بولا جاؤ آٹا دال چاول لے کے آؤ۔ لڑکے نے کہا نہیں، کاہے لائیں گے ہم؟ بولا کیا؟ بولا مجلس میں ہم یہ سب تھوڑی قبول کیے تھے، آٹا دال چاول۔ تو مولانا نے کہا کہو قبل تو، ہم نے قبل تو کہا، آٹا دال چاول کا تو نام نہیں لیا تھا امام صاحب نے۔ تب امام صاحب سمجھاتے ہیں کہ ایک لفظ قبلتوں میں صرف آٹا دال چاول ہی نہیں ہے، بیوی کی زندگی کا سارا سامان اور بیوی سے جو اولاد پیدا ہوگی اس نسل کا بھی سامان اسی قبلتوں میں شامل ہے۔ تو جس طرح شادی کے بعد ایک قبلتوں میں زندگی کی ہر ضرورت شامل ہے، اسی طرح کلمہ طیبہ پڑھ لینے کے بعد اسلام کا ہر حکم اس میں شامل ہے، اسلام کا ہر حکم شامل ہے، سمجھے؟ اتنی سی بات ذہن پہ رکھیے، جس کی آنکھوں کی روشنی کم ہے، چشمہ اتار دینے سے دھندلا نظر آتا ہے، اور چشمہ پہن لینے سے صاف نظر آتا ہے، اسی طرح سمجھ لیجئے کہ نماز ایک وسیلہ ہے، یوں ہی خدا کے جلوے نظر نہیں آئیں گے، سر کو سجدے میں جھکا دیجئے، جلوہ ہی جلوہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی سلامت رکھے، جملہ حاضرین، عورت مرد بچے بچیاں سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ کل سے تشریف لائیے، جو آپ کا روٹین ہے، جو وقت مقررہ ہے، اس کے مطابق گفتگو ہوگی۔ جب عشق کی بات چل رہی تھی تو میں 4 مصرے پڑھ کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ فغان عشق نبی بے اثر نہیں ہوتی، اذاں بلال نہ دے تو سحر نہیں ہوتی، میرے حضور کی شان کرم کیا کیا کہنا، وہ بھیگ دیتے ہیں لیکن خبر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آمین آمین بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا بالحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے۔